حکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ کے 12 آیت مبارکہ ہو گئی۔ تیسرے طبقے کا ذکر ہو رہا تھا جن کو ہم منافقین کہتے ہیں، جو بظاہر وہ مسلمان لیکن ان کے باطن میں کفر ہوتا ہے، اور یہ جو ہر اعتبار سے کفر ہی کفر ہوتے ہیں، جو آیت نمبر 6 اور 7 میں جن کا ذکر، ان سے بھی سخت کافر ہوتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان کا مزید ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، کما جیسے آمن ایمان لائے الناس، لوگ، وہاں دیکھیں لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، جو چونکہ یہ صورت مدنی ہے اور پیارے عقائد و جان کے جو مخلصین ان پر ایمان لانے والے تھے تو وہ مکے والے تھے۔ وہاں پھر 2 طبقے بن گئے، مدینہ میں انصار کچھ تو مخلص تھے، لیکن یہودیوں میں سے جو ہے نا کچھ ایسے تھے بظاہر انہوں نے ایمان لا اور اندرون ان کا کفر تھا۔ یہاں جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، تو لوگوں سے مراد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے معیار ہے کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے فرامین انہوں نے جو دعوت دی، جو احکام سنائے، اس پر فوراً لبیک کہہ کر کوئی حکم سنتے تھے اور میدان عمل میں اتر آتے تھے۔ یہ لوگ ایسے نہیں تھے، یہ کہتے نہیں ہم سوچیں گے، ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن ایسے بھی تو نہیں کہ سب کچھ ایسے کرتے ہیں، یعنی ہم کشتی نہیں جلاتے، ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارا اس میں فائدہ نقصان ہے۔ اور جب آپ نے کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اب اپنا فائدہ نقصان آپ اپنے ترازو سے نہیں تول سکتے، اب شریعت کے ترازو سے سوچو گے، تولو گے۔ تو انہوں نے کہا قالوا انؤمن، ان منافقین نے کہا کیا ہم ایمان لائیں کما آمن الصفا، جیسے یہ احمق کے بے وقوف ایمان لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرف انہوں نے بے وقوفوں کی نسبت کی کہ یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو دیکھتے نہیں ہے، سب کچھ لٹا دیتے، اپنا ملک بھی چھوڑ دیا، اپنے خاندانوں کو بھی چھوڑ دیا، اور یہاں بھی جو حضور کا حکم ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھ لوگ ہیں۔ ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے اللہ بچائے کہ جو اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے کہہ دے کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ منافقین کی پہچان، 2 نمبر مسلمان کی پہچان، آپ کے پاس ایک ترازو آ جاتا ہے، پہچان کا ایک آلہ آ جاتا ہے، اب اسے تولا کریں، قرآن پڑھ کے اس پر پھر ذہن میں بوجھ ڈالیں کہ یہاں رب کریم نے صحابہ جیسے ایمان لانے کا حکم دیا، اور پھر صحابہ کے سامنے نہیں، پیارے عقائد و جان کے سامنے نہیں، ان کے سامنے تو کہا ارے ہم تو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ارے ہم جیسا کون ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ لیکن آپس میں جب بیٹھتے تھے تو پھر ان کے یہ مشورے ہوتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو، پیارے نبی کے صحابہ کو، اولیاء کو بے وقوف کہنا یہ جہنمیوں کا شیوا ہے، ان کا وتیرہ ہے
یہ ان کا کردار ہے۔ رب کریم نے فرمایا الا انہم، خبردار بے شک یہ کہنے والے، آپس میں مشورے کرنے والے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ہم الصفا، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اللہ والے وہ ہیں جس کا انتقام پھر اللہ خود لیتا ہے۔ انہوں نے پیارے نبی کے صحابہ کی طرف یہ نسبت کی، تو اب جواب کس کے طرف سے آیا؟ ارے دنیا میں بے وقوفوں کی پہچان یہ ہے جو اللہ والوں کو بے وقوف کہہ دے، اللہ والوں کو ان کے خلاف سازش کریں۔ یہ اللہ کے ولیوں جب بھی اہل حق، اہل سنت و جماعت کے خلاف پروپیگنڈے کریں تو یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بے وقوف اور جہنمی کہتا ہے، کیونکہ وہ تو معیار ایمان ہے۔ کیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں 137 نمبر آیت اس پارے کے آخر میں کہ انہوں نے بہت سارے ڈرامے کیے، کنہوں نے؟ ان یہودیوں نے کبھی کہنے لگا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی اور عیسائی بن جاؤ۔ یہ یہودی اور عیسائی تھے، بنو قریظہ و بنو نذیر۔ تیسرا کون فرقہ تھا؟ بنو قینقاع، اور اوس اور خزرج یہ مشرک تھے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان کے باتوں میں نہ ہو بلکہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو سب باطل، سب مشرکوں سے جدا ہے۔ اور یوں کہو، یہ تو کہتے ہیں قولو، یہودی ہو جاؤ، تم یوں کہو، ان کے مقابلے میں قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہ ایسے کہو، یہ ایمان ہے، ان کی باتیں نہ مانو۔ جن کو اب یہ جس نے قرآن پڑھا ہے تو وہ ایمان کی تعریف اس کو آئے گی کہ ایمان کیسے۔ وہ بولے گا سورہ بقرہ میں ہم نے آیت نمبر 136 میں پڑھا کہ یوں کہو، ہم ایسے کہتے ہیں نا تمام انبیاء پر جو انہیں دیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور کسی کے نفس نبوت میں فرق نہیں کرتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یہیں ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم جس پر ایمان لائے ہو، جیسے ایمان تم لائے تو ہدایت پا گئے، اور اگر پھر گئے تو بے شک یہ لوگ اے محبوب بڑے نری ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، اور ان قریب اللہ ان کے طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود بے وقوف ہے لیکن یہ نہیں جانتے۔ اللہ نے ان کے طرف سے جواب دیا۔ صحابہ کرام کے متعلق غلط سوچ رکھنے والے کون ہیں؟ منافق ہے، احمق ہے۔ کہتے ہیں تیسری بات یہ بھی معلومی کہ علماء کو اس قسم کی باتیں کرنا، جو علماء ہیں، قرآن پاک کا درس ہے، حدیثوں کا درس ہے، اور ایک شخص کھڑا ہے اس کو کیا پتا ہے تو یہ سمجھ گیا کہ یہ پہنچ گیا، اب یہ ختم ہو گیا۔ ایک عالم دین کو کہہ دے کہ یہ فعل ہے، کیوں؟ بولے یہ ادھر ادھر کے خرافات نہیں سناتا، اور بس کبھی قرآن سنا رہا ہے کبھی حدیث سنا رہا ہے، اور پھر اس کے خلاف کہتے ہیں جمع ہو جاؤ۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کے تو یہ ایسے لوگ ہیں جہنمی منافقین کی جب ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، اب وہ بات ان کی تنہائی میں تھی تو اللہ نے جواب دے دیا۔ یہ ان کے سامنے کیا، آج سامنے کیا کہتے ہیں، پیچھے مشوروں میں کیا کرتے ہیں،
جب الگ ہوتے تو پھر کیا کرتے ہیں، اور جب سامنے آتے تو کیا کہتے ہیں؟ سنو، سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مان لائے، اور جب پیچھے جاتے ہیں بولے یہ مسلمان تھوڑی ہے، مسلمان تو ہم ہیں، پھر ان کو یہ وہ تھوڑی ہے، ہم اصل اوریجنل تو ہم ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اوریجنل کہ ہر باطل فرقہ اپنے آپ کو اوریجنل کہتا ہے، کہ وہ 2 نمبر کون تھا؟ یہودی، اور لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ قولو کونو ہودن آؤ۔ اب غلط انسان آپ کو غلط راستے پر ہی لگائے گا، آپ کن کے پاس بیٹھو گے؟ جن کا عقیدہ درست ہو، اور آپ ان سے، ابھی ایک عام انسان ہے، ایک عالم دین ہے، تو عالم دین کے پاس بیٹھو، آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک ذہن ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اہل سنت و جماعت کی پہچان بڑی آسان ہے، اور یہ صحابہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، یہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اگر ان پاکیزہ لوگوں کو کہ عیب نکالیں اور پھر اپنے علماء کے خلاف سازشیں کریں، تو پھر ہم ان کو تسلیمہ نہیں کرتے۔ تو رب فرماتا ہے، تو ان کے ساتھ جب ملتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، ان کے ساتھ تنہائی میں ملیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، جب وہ پھر پوچھتے ہیں نا تم ان کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ارے ہم کیوں گئے تھے، ہم ان کے ساتھ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم تو اصل میں تو قالوا انما ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہاں تو ایسے ان کو دھوکہ دینے کے لیے گئے، اور انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو ان کی تقریریں، دیکھو تقریر بھی نہیں آتی ان کو، تو بولنا بھی نہیں آتا، ان کی تو کتاب بھی صحیح نہیں ہے، ہم اوریجنل تو ہم ہیں، کہ کبھی ڈھول بجاتے ہیں اور کبھی یہ کرتے ہیں اور کبھی یہ اوریجنل ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اہل سنت میں ڈھول نہیں بجاتے، سمجھ آ گئی؟ ہر خلاف شرع بات کے خلاف ہوتے ہیں، یہ پہچان ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے طرف سے دین آیا، اس شریعت آئی، ان کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یاد رکھو۔ تو کہتے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، ارے ہم ان کے ساتھ تھوڑی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں بدلہ دیتا ہے، یا اللہ استہزاء فرماتے ہیں ان سے جیسے اللہ کی شایع نشان ہے۔ لیکن صحیح معنی آپ یوں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا۔ اللہ تعالیٰ تو ذو انتقام ہے نا، انتقام لینے والا۔ پھر یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، ان کا کلمہ مردود ہے، اس کے نماز ہے ختم۔ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اپنے سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، یہ منافقین بھٹک رہے ہیں، انہیں سکون نہیں ہے، یہ بے قرار ہیں۔ سکون اللہ تعالیٰ پھر لے لیتا ہے، کیونکہ سکون تو اتحاد میں، اتفاق میں، اللہ کے نبی کے غلاموں کے ساتھ دینے میں ہے۔ ہٹو گے تو بے قرار ہو جاؤ گے، بے چین ہو جاؤ گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے عوض، ہدایت کے بدلے۔ انہوں نے تو ہدایت لیا بھی نہیں تھا۔ اعتراض ہے کہ اس موبائل کے بدلے آپ دوسرا موبائل لے رہے ہیں، تو وہ تو اس وقت آپ کا ہو بھی تو صحیح، ہدایت ان کے پاس آئی نہیں تھی۔ کہتے ہیں ان کے پاس اختیارات تو فل آئے تھے نا، حضور علیہ السلام لائے، یہ حق راستہ ہے، انہوں نے دیکھا، پھر بھی اس کے باوجود ان کے پاس اختیارات تھے، کوئی روک ٹوک تو نہیں تھا نا، یوں سمجھے کہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ تو ان کے تجارت نے جو انہوں نے کیا، اوریجنل دین چھوڑ کر، جو نجات کا ذریعہ تھا، اس کو چھوڑ کر منافقت میں رسول اللہ علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف سازشوں پہ لگ گئے۔ یوں سمجھے کہ یہ ختم
اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ تشبیہ دی. وما ربحت تجارتہم، تو فائدہ نہ کیا ان کی تجارت نے، یہ جعلی کلمہ پڑھنے سے، یہ نماز اس انداز سے پڑھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا. وما کانوا مہتدین، اور یہ راہ جاننے والے نہ تھے ہدایت یافتہ. یہ اصل انہوں نے تجارت کے راستے کو سمجھا ہی نہیں ہے. ان کے اندر اخلاص شرط ہے، مخلصین اللہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی بندگی خالص کریں. اس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی تقریر کر رہا ہے اور نیت ہے کہ ان کو اپنا بناؤں گا پھر چندہ جمع کروں گا. نیت کچھ اور، ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور، مجلسوں میں آ کر بولنا کچھ اور پھر اس کے خلاف کچھ اور. یہ طرز کس کا ہے بولو؟ منافقین کا. کون بتا رہا ہے؟ ہاں، رب ذوالجلال. مثلہم، ان کم بختوں کی مثال کا مثل الذی، اس شخص جیسی ہے، استوقد نارا، جو روشن کرتا ہے آگ جنگل و بیابان میں. جا رہا ہے، بڑا اندھیرا ہے، اس نے بولے چلو تھوڑی سی روشنی کر لوں تاکہ جو چیزیں ہمیں تکلیف دیتے ان سے کوئی بچھو سانپ وغیرہ آ جائے تاکہ ہمیں نظر آ جائے. رسول اللہ نے دین کی شمع جلائی، روشنی ہو گئی. فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کیا آگ نے اس کے ارد گرد کو. اضاءت کی ضمیر فاعل ہیا ہے جو نارن کے طرف پلٹ رہی ہے. انہوں نے آگ جلائی، اس شخص نے آگ جلائی، آگ نے روشن کیا اس کے ارد گرد کو. جب روشن ہوا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کے نور کو. اب دیکھیں الذی جو ہے واحد ہے اور یہاں ہم ضمیر فاعل ہے تو کہتے الذی، یہ بمانے الذین ہے، اور یہ اس کے معنی میں اس کے جو ہے نا ضمیر جمع کی طرف لوٹی. اب مثلہم بھی ان کی مثال منافقین کی. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ جو انہوں کے ارد گرد روشنی ہو گئی، اللہ اس کو لے گیا. کیا مقصد؟ جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ نہ پڑھا، رسول اللہ کے صحابہ کی مخالفت کی اور ان کے خلاف سازشی کی اور ان کے طرف بے وقوفوں کی نسبت کی کہ یہ تو بے وقوف ہیں، تو شمع جو ایمان کی شمع تھی وہ بجھ گئی. ایمان کی شمع بجھ جاتی ہے نا، اللہ نہ کرے کوئی بدکاری کرے، اللہ نہ کرے، اور پھر کہتے ہیں اس میں کیا گناہ ہے، تو ایمان کی شمع بجھ گئی. اللہ نہ کرے کوئی قتل کرے یا شراب پیے، اللہ نہ کرے نماز قضا کرے، اور پھر کہتے ہیں اس میں کیا یار، یہ تو مولوی صاحب ویسے ہی ڈراتے، تو شمع بجھ گئی. اس کو انسان کو دیکھنا کہ یہ شمع کس کس چیز سے بجھتی ہے. شیطان تو لگا ہوا ہے نا، کہتے ہیں یار اس میں کیا ہے، کہہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور چھوڑ دیا اللہ نے، وَتَرَكَ فعل ہوا ضمیر فاعل، چھوڑ دیا انہیں اللہ نے فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں اب یہ کچھ نہیں دیکھتے. اب انہیں حق اور سچ اور جھوٹ کا فرق نظر ہی نہیں آ رہا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. پھر اس کو قرآن نے کہا کہ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، اب انہیں شعور نہیں ہے. یہ بے شعور ہو گئے. جانور بے شعور ہوتے ہیں نا، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی. نہ علماء کی تمیز ہے، نہ اولیاء کی تمیز ہے، بس جانور بن گئے. نہ اللہ والوں کی تمیز ہے. اب ان کو صحابہ کی بھی تمیز نہیں دیا. بس پھر اپنے کو بڑا کہ ہم سب سے بڑے، اور ہم کہتے ہیں اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. ارے اپنے آپ کو کمزور کہہ دیتے. رسول اللہ کے صحابہ کی شان اعلیٰ تھی تو پھر یہ نجات پاتے اور دنیا اور آخرت دونوں ان کی ہوتی. رب کریم نے فرمایا سمن، بینے، بکمن، گنگے، عمیون، اندھے، ہم لا یرجعون، اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یہ اب ضد میں آ گئے، اب یہ جب تک جہنم میں نہیں پہنچے گے واپس نہیں آئیں گے. انسان بڑا ضدی ہے. کیا ہے؟ غلط راستے پر چل پڑا، اب کوئی نصیحت کر دے بھائی یہ راستہ غلط ہے،
یہ غلط ہے نہیں ہے، تو کون سے وہ آ گیا ہے؟ بھائی یہ اچھا انسان ہے کہ اس کو بولو تو غلطی پر ہے فوراً مان لی، یہ جنتی ہے۔ آپ بولتے غلط ہے، ان کو بولا یہ غلط کر رہے ہو، بولا یار ہم زیادہ ہوشیار ہیں، یہ تو صحابہ صحیح نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے اللہ کی پناہ۔ کیوں؟ ہم اتنے ہوشیار ہیں، اگر یہ صحابہ کے اوپر بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا حملہ ہوا غیروں کے بعد، یہ ختم ہو جائے گا، تو ہم نے ان سے ویسے بھی کانٹیکٹ بنائے، یہ مذبذبین تھے نا، ان سے بھی کانٹیکٹ، ان سے اگر ان کا پلڑا بھاری تو ان کو چھوڑ کے ادھر لگا دیں گے یاری، اور اگر ان کا پلڑا بھاری ان کو چھوڑ کر ادھر لگا دیں گے بھاری، کبھی ادھر کبھی ادھر یاری، اور پتہ نہ تھا کہ سب کچھ ہاری ہے کمی، ختم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نہ مثال سنم۔ او کصیبین، یا ان کی مثال، وہاں ایک مثال تھی مثلہم، یہاں دوسری مثال، یا ان کی مثال اس بارش کی ہے جو برستی آسمان سے، یہ بھی جنگل بیابان میں مسافر رواں دواں ہیں، اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے، جنگل کا اندھیرا، ہر طرف اندھیرا اندھیرا، ظلمات تو ورعدوں و برقوں، اتنے میں بادل گرج رہے ہیں۔ ہاں بادل، تو جب بادل گرجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بجلی بھی ہوتی ہے اور کڑک بھی ہوتا ہے، گرج، تندر، آسمانی تندر سے جانانا، ہاں پشتو کا ایک شعر ہے، تو ہم اس کو تندر وہ، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، تو ہمارے ہاں ایک درخت پر گرا، یہ جو کڑک گرتی ہے اور ایسے اوپر سے نیچے تک چیر دیتے، جانور پر گر جائے، انسان پر جلا دیتی ہے۔ اب یہ جنگل والے، اب وہ رسول اللہ شریعت مطہرہ لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ یعنی جنگل کے مسافروں کے لیے ہاں یہ بارش اور یہ گرج اور یہ چمک کیا ہے؟ نقصان دہ ہے، لیکن جو امن میں ہے اپنے گھروں میں، ان کے لیے رحمت کی بارش ہے، ان منافقین کے لیے خطرہ ہے، اور جو سب قربان کرنے والے ہیں صحابہ، ان کے لیے فائدہ ہے۔ بارش ہر کے لیے کہ فائدہ نہیں ہوتی۔ حضور آسمان نبوت ہے، قرآن اس کا بادل، احکام قرآنی بارش، آیات عذاب گرج، آیات حدود ہاتھ کٹیں گے چور کے، بدکار کو سنسار کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، ان کے لیے کڑک ہے، اور جو رسول اللہ علیہ السلام کے دامن رحمت سے صدق دل سے وابستہ تھے، ان کے لیے ہاں یہ سب کچھ رحمت، کیونکہ وہ بے سایہ والے وہ تھے جنگل والے، اور یہ سایہ میں تھے، نبی کے دامن رحمت سے وابستہ تھے۔ منافقین کے لیے عذاب اور ان کے لیے پیاری توجیہ، نفیس توجیہ، کہ یہ ایسے بارش اور ایسے کڑک اور ایسے، تو یجعلون کر دیتے ہیں یہ لوگ اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذان میں اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے خوف سے، حذر الموت اور موت کے خوف سے، کہ کڑک گر جائے تو جان ختم ہو جائے گی، چلو یوں کر لوں۔ کہتے بھیڑ جو ہے نا، بھیڑ یہ جب بھیڑیا کو دیکھ لیتی ہے نا تو کہتے یہ آنکھیں بند کر دیتی ہے کہ چلو اب نہیں دیکھے گا۔ تو ہاں بھائی منافقین کی حالت کہ جب کہہ رہے کہ یہاں تو تلواریں بھی برس رہی ہیں، ہاں یہاں تو شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں تو روزے بھی رکھنے، یہاں تو صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہے، یہاں تو روزہ بھی رکھنے، آنکھیں بند، یہ کیا ہوگا؟ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ غیروں کو شکست بھی دے رہے ہیں، مالی غنیمت بھی لے رہے ہیں، اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے ہوئے اللہ ہر طرف سے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ جنگل بیابان میں جو ان کو بارش اور بادل اور اندھیروں نے، کڑک نے اور گرج نے گھیرا ہوا ہے، قریب ہے کہ یہ بجلی یخطف اچک لے، ختم کر لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، تیز بجلی، جب یہ آنکھیں بھی تو ایک اتنی وہ تو نہیں ہے نا، اب اچانک اتنی تیز روشنی ہو، آنکھیں ختم، اللہ کی قدرت ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا، جب ان کے لیے روشنی کرتا ہے یہ کڑک، اب اندھیرا ہے، جنگل بیابان ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اور جب وہاں
رعد برق ہو، رعد تو کڑاک ہے، برق جو بجلی ہے یہاں پہ برق، تو جب وہ آسمان میں بجلی چمکتی ہے تو کہتے یار یہ والا یہ چلنے پڑتے، یعنی جب مال غنیمت دیکھ لیتے ہیں کہ غیروں کی شکست ہو گئی، یہ مسلمان جیت گئے، تو کہتے چلو آؤ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، جہاد کریں گے، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، تو یہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے ہو گئے، اب چمک ختم ہو گئی، فوراً انہوں نے اندھیرا کر دیا، بادلوں نے، اس کڑک بجلی نے اس پر چلی گئی تو اندھیرا کر دیا، وہ ضمیر فعال ہے اس میں، کیونکہ برق جو ہے یہ مذکر ہے۔ اب یہ رک گئے کیونکہ اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، احد کے میدان میں شہید بھی تو ہو رہے ہیں، تو اب یہ رک گئے، یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو پھر یہ مذبذب بن گئے۔ یہ وہ تھے منافقین کی کئی قسمیں تھے کہ یہ کبھی کیا سوچتے تھے، کبھی کیا سوچتے تھے، یار چلو چل یار، انسان وہ جس راستے پہ چل دیا بس چل دیا، کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کے غلاموں میں آ گئے، اب بولو سب کچھ اسی کے نام پہ مٹے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ، کون سی چیز تھی جو انہوں نے قربانی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہر موقع پر جب میدان میں اترتے تھے نا تو پھر صرف شہادت کی نیت سے، تو جب اس طرح بہادر جو کشتیاں جلا کے اترتے ہیں پھر انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میدان جنگ بدر میں جب اترے تو اسلحہ نہیں ہے، اتنے افراد نہیں ہیں، لیکن کشتیاں جلا کے اترے، پھر ایسوں کو کوئی شکست، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو رب فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِالسَّمْعِ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصر، ان کا دیکھنا ان کا سننا ختم۔ یہ ہمارا دیکھنا اور سننا کس کے عطا سے؟ اللہ کے عطا سے، اللہ جب چاہے ختم کر دے، اللہ کی مشیت ارادے میں۔ اب کڑک ہو گئی، کان نے کام چھوڑ دیا، بجلی چمکی آنکھوں نے ختم کر دیا۔ یہ بلب جو ہوتے ہیں نا، جب دیہاتوں میں کڑک ہوتی ہے، بلب جل رہا ہے اور یہ ختم ہو گیا، ٹی وی چل رہی ہے کڑک ہو گیا وہ تو جل گیا، اب بولیں یار اس سے کیا ہے؟ سینس والے سائنسدان لوگ زیادہ سائنس پڑھے ہوئے جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو وہ سب چیزیں بند کر دیتے ہیں، پھر کہتے یار کڑک ہے اور یہ گرج ہے، یہ سب کچھ۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھ لو یہ تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے بندگی میں آ جاؤ۔ اللہ نے تمہیں کان دیے وہ حفاظت کرتا ہے، آنکھیں دیے وہ حفاظت کرتا ہے، ارے ان آنکھوں کو اللہ کے بندگی میں فنا کر دو، بروز قیامت تمہیں ایسے آنکھیں اور کان ملیں گے، ارے کبھی فنا نہیں ہوگا، کبھی نوزگارت کی کمزوری نہیں ہوگی، کبھی جسم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی سر میں درد نہیں آئے گا، وہ خوشی کہ اس کے ساتھ غمی نہیں ہوگی، وہ جوانی جس کے ساتھ بڑھاپا نہیں ہوگا، وہ بنگلہ کہ اس میں چور ڈکیت نہیں گھسے گا، اور وہ خوشی جس کے ساتھ غم نہیں ہوگا، وہ دوستیاں جن کے ساتھ کینہ بغض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کے لیے انشاءاللہ اللہ کے بندی میں سب کچھ فنا کر دیں گے، پیچھے نہیں دیکھیں گے، اور ایک آپس میں محبتیں بانٹیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو بھی چاہتا ہے اس پر قدرت، اللہ ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ آج یہ سلسلہ منافقین کے جو ہم نے خامیاں ان سے ان کی بیماریاں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے ان لوگوں کے واقعات شروع میں پڑھے تھے آیت نمبر 3-4 میں، اللہ ان جیسے کردار ہمیں نصیب فرمائے، اور ان جہنمیوں کے راستے سے جو بھی ان کے فرقے، اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین اور سامعین میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، یا اللہ جو علم کے طلب میں انہیں علم نافع عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہگاروں کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔